رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ وہی رب کی ذات ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے انسانوں کے لیے اور جاندار مخلوق کے لیے اس زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور اس آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا۔ وہی رب کی ذات کے لائق تمام تعریفیں ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ جس نے آسمان سے بارش کو نازل فرما کر اس زمین سے ہمارے لیے بے شمار ثمرات، پھل اور میوے جات پیدا فرمائے، اور انسانوں کے رزق کا ذریعہ اس زمین کو بنایا۔ تمام کی تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے اور امام ہیں سب کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ بے شک میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، یعنی مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے انہی مشکلات کے ساتھ جو آج ہمیں پیش آتی ہیں، انہی تنگیوں کے باوجود ہمیں دین اسلام پر عمل کر کے دکھلایا، اور اسی زمین پر رہتے ہوئے ہم سے زیادہ پریشانیوں اور مشکلات کو اٹھا کر اپنے رب کو راضی کر کے دکھایا۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے معاشرے میں رہنے کے آداب کے حوالے سے۔ دین اسلام نے معاشرے میں رہنے کے کیا آداب اور اخلاقیات ہمیں سکھلائی ہیں، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم معاشرے میں رہتے ہوئے دین اسلام کے آداب کا لحاظ اور خیال نہیں رکھتے، بلکہ اپنی منمانی کی اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ کام جانور بھی کرتے ہیں۔ پھر انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ اور اگر ایک مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ بھی ہم نے پڑھا ہے اور پھر ہم اسلام کے مطابق معاشرے میں زندگی نہیں گزارتے، تو پھر ایک عام انسان اور مسلمان میں فرق باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ اپنی خواہش نفس کو ترک کر کے اسے پیچھے رکھ کر ہم اس طرح زندگی گزاریں معاشرے میں جیسے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق جانور زندگی گزارتا ہے کہ جہاں دل کیا گھس گیا، تھوڑی سی جگہ ملی وہاں بھی داخل ہو گیا، سونگھ کر جو چیز کھانے کی نظر آئی بس کھا لی، حلال و حرام کی اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، یعنی وہ کہاں گھستا ہے، کس کے گھر میں جا رہا ہے، راستہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اور کوئی لحاظ خیال کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ ایک جانور ہے۔ اور یہ جانور ہے کہ جو صرف سونگتا ہے کہ میرے کھانے کے مطلب کی چیز ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، اسے کھا لیتا ہے، یہ ایک جانور ہے۔ اور اگر ایک مسلمان ایسا کام کرتا ہے کہ یہ لحاظ نہیں کرتا ہے کہ یہ کسی کے گھر جانے کا وقت ہے یا نہیں ہے، کسی کے گھر اس ٹائم جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، وہ پھر بھی داخل ہوتا ہے، اور ایک مسلمان اگر حلال و حرام کا خیال نہیں کرتا، معاشرے میں رہنے کس طرح اسے رہنا چاہیے اس چیز کا خیال نہیں کرتا، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ میرا فتویٰ نہیں، قرآن کا فتویٰ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک جانور کو تو اللہ نے اس چیز کا شعور ہی نہیں دیا تھا، ایک جانور کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، صحیح یا غلط راستے کا اسے علم نہیں تھا، لیکن ایک مومن کو، ایک انسان اور مسلمان کو اس چیز کا فرق دکھایا گیا، بتلایا گیا، سکھایا گیا کہ کیا کام صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس لیے معاشرے میں رہنے کے آداب ہمیں پتہ ہونا بے حد ضروری ہیں، وگرنہ ایک جانور بھی اگر کسی جگہ بیٹھتا ہے تو جگہ کو صاف کر کے بیٹھتا ہے، اور اگر ایک مسلمان وہ اتنا بھی صفائی کا خیال نہیں کرتا تو وہ سمجھے کہ ایک جانور سے بھی آگے نکل گیا، کہ وہ صفائی ستھرائی کا بھی آج خیال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کپڑے پاک ہیں یا کپڑے ناپاک ہیں اسے پرواہ نہیں ہے، جبکہ ایک جانور اس چیز کا بھی خیال کر رہا ہے کہ میں نے جہاں بیٹھنا ہے، کچھ دیر گزارنی ہے، وہ جگہ کم از کم بیٹھنے کے قابل ہو۔ تو اس لیے ایک مومن مسلمان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت زندگی بتلائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ انڈونیشیا جیسے جو ممالک ہیں، وہاں کے لوگ مسلمانوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، مسلمانوں کا کردار ایسا تھا کہ اتنی بڑی تعداد وہاں کے لوگوں کی مسلمان ہوگی، ان کی تجارت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے لین دین کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر۔ اور آج واللہ یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کوئی چیز اپنی باہر رکھ کے تو دیکھیں، تھوڑی دیر بعد مجال ہے وہ آپ کو مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے مسلمان کو لحاظ خیال ہی نہیں ہے یہ میرے لیے چیز حلال ہے یا نہیں ہے، یہ میرے لیے حرام تو نہیں ہے۔ آج کوئی اپنے چند پیسے یا کچھ موبائل وغیرہ صرف باہر رکھ کے دیکھ لے تھوڑی دیر کے لیے، یہاں تو آج ہماری جو روزمرہ کی سواریاں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اور کہنے کو یہ کلمہ پڑھنے والوں کا معاشرہ ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج بھی آپ جاپان میں چلے جائیں، کتنے ہی پاکستانی وہاں رہ رہے ہیں، روز بروز ان کی ویڈیوز آتی ہیں، جاپان میں جائیں آج بھی آپ، وہاں کے چاہے گاؤں میں چلے جائیں، انہوں نے آج بھی دکانیں کھولی ہوتی ہیں پرچون کی، راشن کی، اور وہاں کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا، چیزیں بھی کھلی رکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ وہاں ایک گلہ رکھا ہوا ہے اور چیزوں کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے، جسے بھی چیز چاہیے وہ آئے، رقم ادا کرے، گلے کے اندر رقم ڈال دے اور چیز اٹھا کے لے جائے۔
اور یہاں کوئی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن ان میں عدل و انصاف کا خیال ہے۔ اور آج کا ہمارا مسلمان سمجھتا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے لہٰذا ہم تو ہیں ہی مسلمان، ہمیں کیوں پکڑا جائے گا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ یہ سوچ نظریہ بنا لی ہے، اس لیے نہ وہ کسی کی عزت و آبرو کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہاں اگر ایسا ہو کہ دکان ایسی چھوڑ دی جائے تو اس دکان کا ہم سب جانتے ہیں کیا حشر ہوگا۔ کوئی اگر پیسے ڈال کے بھی جائے گا، وہ چیز اگر 30 روپے کی ہے تو وہ 3 چیزیں اٹھا کر 90 کی چیز اٹھا کر 30 روپے ڈال کے جائے گا۔ یہ ماحول ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ تو یہاں تک یہ معاشرہ کیوں پہنچا، یہاں تک لوگوں کے ذہن کیوں پہنچے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اسلام سے دوری، دین اسلام کا علم نہ ہونا، بچوں کی اچھی تربیت نہ کرنا۔ جب بچے نے پہلی مرتبہ کوئی چیز وہ گھر میں اٹھا کر لایا چوری کی، اس وقت اسے سزا نہ دینا، یہ سب وجوہات ہیں معاشرے میں بگاڑ کی۔ لہٰذا کچھ چند چیزیں ہیں، چند نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں معاشرے کی بہتری کے لیے، جو دین اسلام نے ہمیں سکھلائی ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاشرے کی ہی اصلاح فرمائی تھی، یہ آداب سکھلائے تھے معاشرے میں رہنے کے۔ سب سے پہلا ادب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں ہمیں بتلایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تم اس سلام کا اس سے بہتر جواب دو۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم، اس کا مطلب یہ نہیں بس ہاتھ کا اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ہو گیا سلام، بیٹھو بیٹھو، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا بہترین جواب دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی سلام کہتا ہے دوسرے کو تو اس کا مطلب وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تیری جان بھی مجھ سے محفوظ ہے، تیرا مال بھی مجھ سے محفوظ ہے، تیری عزت بھی مجھ سے محفوظ ہے۔ السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو، یعنی تجھے مجھ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سلام کا مطلب تھا۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ جنت میں کب تک داخل نہیں ہو سکتے؟ جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے تب تک نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، مسلمان آپس میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور محبت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی تمہارے درمیان جب تک تم آپس میں سلام کو عام نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ دین اسلام میں سلام میں پہل کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، یعنی جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اسے اجر و ثواب دگنا ملتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی کوشش میں رہتے کہ میں زیادہ سے زیادہ وہ اعمال کیسے کروں جن سے میرا رب راضی ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر کسی کو دور سے آتا ہوا دیکھتے نا، دور سے ہی کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ کہیں یہ مجھ سے پہل نہ کر لے، یہ قریب آئے تو مجھ سے سلام نہ کرے، پہلے میں اس سے سلام کر لوں۔
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا مزاج تھا کہ اگر دو صحابہ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، درمیان میں ایک درخت آ گیا اور ایک صحابی درخت کے اس طرف سے جاتا ہے، دوسرے نے اس طرف سے جانا ہے، وہ جدا ہونے سے پہلے بھی سلام کرتے، کیا تھوڑا سا ہی فاصلہ 2-3 فٹ کا، اب تھوڑا سا جدا ہونے لگے ہیں، سلام کر کے جدا ہوتے، اور جب درخت کو کراس کر لیتے، گزر جاتا درخت، واپس جب ملتے درخت کو کراس کرنے کے فوراً بعد پھر سے سلام کرتے۔ کیوں؟ انہیں پتہ تھا فری کی نیکیاں مل رہی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کہے السلام علیکم اس کے لیے 10 نیکیاں، جو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے لیے 20 نیکیاں، اور جو شخص کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اسے جواب دینے والے سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور یہ سلام کرنا ایک دوسرے مسلمان سے یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ اے میرے بھائی، تجھے مجھ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے تیرے پیسے میرے سامنے پڑے ہوں، چاہے تیری عزت میرے سامنے ہو، چاہے تیرا مال میرے سامنے ہو، کچھ بھی تیرا میرے سامنے ہو، چاہے تیری جان میرے سامنے ہو، میں تیری جان بھی لے سکتا ہوں گا، نہیں لوں گا۔ یہ سلام کرنا اتنے سارے معاہدے کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے کہ تیری یہ ہر چیز مجھ سے محفوظ ہے، چاہے تو آگے پیچھے بھی ہو جا۔ سلام کر کے ہم دوسرے مسلمان کو پیغام دیتے ہیں، اور وہ سلام کا جواب دے کے ہمیں یہ سب باتیں کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، تیری بھی جان مجھ سے محفوظ ہے، تیرا بھی مال مجھ سے محفوظ ہے، تیری بھی عزت و آبرو مجھ سے محفوظ ہے، مجھ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ حفاظت کی گارنٹیاں کتنی بار ایک دوسرے کو دیتے تھے کہ ہم سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تو وہ لوگ وہ تھے رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے ہی سخت، اور آج ہم ہمسائے پر بڑے ہی سخت، اور کافروں کے لیے نرم گوشہ، ان کے ڈرامے، ان کی فلمیں، ان کے گانے، ان سے محبت، ان کا لباس، ان کے جیسا اٹھنا بیٹھنا، انہی جیسا ماحول پسند کرنا، زندگی کی سب سے بڑی خواہش کہ کسی طرح ان غیر مسلموں میں جا کے رہنے لگ جاؤں، امریکہ چلا جاؤں، دبئی چلا جاؤں۔ ہماری سب سے بڑی خواہش ان لوگوں کے ساتھ رہنا، اور آپس میں لڑائیاں، ہمسائے سے نفرت، معاشرے والوں سے، محلے والوں سے نفرت، اور جن سے نفرت ہونی چاہیے ان سے محبتیں۔ تو یہی فرق تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں محبت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی یہ صفت قرآن میں بیان کی، سورہ محمد میں، سورہ محمد کے آخر میں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں اے اللہ کے رسول، وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ محبت ہونی چاہیے تھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر دوسری چیز، پہلی چیز میں آپ کو بتلا چکا ہوں، معاشرے میں بہتری کے لیے کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیں سلام کے بارے میں، یوں تو بہت ساری احادیث ہیں، ایک دو اور احادیث سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کی داڑھی ہے ایسے سلام کرنا ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے یہ تو اسے نہیں کرنا، اسے میں جانتا ہوں تو اسے کرنا ہے سلام، اسے نہیں جانتا تو ضروری تھوڑی ہے۔ اب سنیے حدیث، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ غرض یہ کہ جو مرضی تمہارے سامنے آ جائے اسے تم سلام کرو۔ ہاں اگر مسلمان ہونا وہ ضروری ہے، اگر مسلمان ہے تو اس سے سلام کرنا لازمی ہے،
اور اگر کوئی غیر مسلم تم سے سلام کرتا ہے، کوئی یہودی یا عیسائی، تو اس کے جواب میں صرف اور صرف تم نے وعلیکم کہنا ہے۔ یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر سلام کے بارے میں بہت تاکید آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو سواری پر ہے اسے چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محفل میں آ رہا ہے وہ محفل والوں سے سلام کرے، محفل والوں کے اوپر پابندی نہیں ہے، وہ اٹھ کے سلام کرے، آنے والا شخص سلام کرے گا۔ اور اگر پوری محفل میں سے کوئی ایک شخص بھی جواب دے دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب جواب دیں، ایک شخص جواب دے دے گا، سلام کا جواب ہو گیا۔ یعنی اتنی گہرائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں بتلایا ہے، اس کی اس قدر اہمیت آئی ہے اسلام میں صرف سلام کرنے کے۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو یا اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہے تو سلام کر کے ہونا ہے، چاہے رات کو جتنے بھی تھکے ہوئے آئے ہو۔ تھکے ہوئے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور سیدھا بس جا کر بیڈ پہ گر گئے، لے آؤ جی چائے پانی کھانا پینا۔ واللہ یہ ادب اخلاق کے خلاف ہے چیز، اور یہ بھی آج ہماری بہت بڑی گمراہی ہے، بربادی ہے۔ باہر تو بڑے خوش اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملنا، السلام علیکم السلام علیکم، لوگوں کے سامنے بڑا اخلاق پیش ہو رہا ہے۔ یہ دوسری چیز اب میں بتانا شروع کر رہا ہوں، اسلام کے ساتھ ہی ہے دوسری چیز یہ اخلاق معاشرے میں رہنے کے لیے۔ تو باہر بڑا اچھا اخلاق رکھتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ گالم گلوچ، سارا کا سارا غصہ ان کے اوپر نکالنا، اپنی ساری باہر کی ڈپریشن انزائٹی سب کچھ ان کے اوپر تھوپ کے آزاد ہو جانا۔ یہ بھی اس چیز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اپنے گھر کے اندر بھی اگر داخل ہونا ہے تو آپ نے پہلی چیز سلام بھی کرنا ہے، دوسری چیز کوشش کرنی ہے کھنگارنا بھی ہے، کھنگار کے سلام کر کے پھر اپنے گھر کے اندر داخل ہو۔ اور اگر صحن والا گھر ہے، یعنی شروع میں صحن ہے اور اب آپ کمرے میں داخل ہونے لگے ہو، کمرے میں بھی بھلے آپ کا اپنا کمرہ ہے تو یہ آداب ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ کسی اور کے گھر میں یا اس کے کمرے میں داخل ہونے کے الگ آداب ہیں جو بھی آپ کو میں نے بتانے ہیں۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کا یہ ادب ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ داخل نہیں ہو جانا۔ یہ معاشرے میں رہنے کے آداب رسول اللہ نے سکھائے ہیں ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا ہے، سلام کرنا ہے، اور جب گھر کے اندر داخل ہونے لگے ہو، کمرے میں جانے لگے ہو، پھر سے دیکھ لو، سلام کر لو، کھنگار لو، تاکہ اگر کوئی مہمان بھی آیا ہوا ہے، مہمان خاتون آئی ہوئی ہے، اگر وہ اپنے کپڑے صحیح کرنا چاہتی ہے یا اس کا دوپٹہ نیچے ہوا ہے، یا آپ کی اپنی والدہ یا آپ کی بہن اس نے اپنے کپڑوں کو درست کرنا ہے یا صحیح کرنا ہے، یا اور کوئی بھی حیا کا مسئلہ ہے، تو وہ جو اندر بیٹھا شخص ہے یا خاتون ہے یا بہن ہے یا مہمان ہے، کوئی بھی ہے، وہ درست ہو کر بیٹھ جائے آپ کا سلام سن کر، آپ کی کھنگار سن کر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب ہمیں سکھلایا ہے کہ اپنے بھی گھر میں اگر داخل ہو تو سلام کر کے اور کھنگار کے داخل ہو۔ کچھ حالتیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر شخص ان چیزوں کو جانتا ہے جو حیادار ہے، شرم رکھنے والا ہے، کہ ایک جوان بیٹی کو باپ ہر حالت میں تو نہیں دیکھ سکتا نا۔ ظاہر ہے جوان بیٹی کا بھی کچھ نہ کچھ پردہ ہے، حیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ پاؤں دیکھنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن دیگر حیا کی چیزیں ہیں، اپنے سینے کو ڈھانپنا، اپنے حیا کا خیال کرنا، ان ساری چیزوں کا۔ پھر ایک ماں کے بارے میں بھی حیا کا ایک پردہ ہے، لا محالہ جوان ہونے کے بعد ایک بندہ جوان ہو جاتا ہے، ماں سے کہیں نہ کہیں اس ماں کی بہت ساری چیزوں کا پردہ ہے۔ آج ہم منہ اٹھاتے ہیں،
نہ کوئی سلام نہ کھنگارنا، بس دروازہ کھولا اور سیدھا اندر داخل ہو گئے۔ او جی یہ تو ہمارے اپنوں کا ہی گھر ہے۔ او بھائی جتنے بھی اپنے ہیں، اپنا جو ذاتی گھر ہے، ماں بہن، اس سے قریبی رشتہ کیا ہوگا؟ وہاں بھی جب سلام کر کے اور کھنگار کے داخل ہونا ہے، باقی اپنے تو دوسری طرف رہ گئے، ان کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ اسی لیے اس وقت میں چاہے دروازے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پردے لگے ہوئے تھے، کوئی بھی آتا تھا، کوئی بھی شخص آتا تھا، وہ آ کر باہر کھڑا ہو کے اجازت طلب کرتا تھا، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ پہلے سلام کرتا، پھر اجازت طلب کرتا۔ اگر اجازت مل جاتی تو اندر داخل ہوتا، اگر اجازت نہ ملتی تو وہیں سے واپس چلا جاتا۔ یہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔ اور سنیے اپنے گھر میں داخل ہونے کے آداب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں۔ اب تو فون کا زمانہ ہے، پہلے کے وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا، اگر تم کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر لوٹ رہے ہو، واپس آ رہے ہو، اپنے گھر والوں کو پیغام دو، پیغام دے کر آؤ اپنے گھر والوں کو کہ میں آ رہا ہوں، پھر اپنے گھر آؤ۔ اتنا پردہ رکھا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے گھر کا دروازہ لگا ہوا ہے اور گھر والوں کو نہیں پتہ کہ تم آنے والے ہو، اپنے گھر میں بھی چھت پھلانگ کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے ذاتی گھر میں بھی چھت پھلانگ کر داخل ہو، رات کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا رات کے وقت اپنے ہی ذاتی گھر میں چھت پھلانگ کے داخل ہونے سے۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں بہت سارے حیا کے پردے ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں ڈھکی ہوئی ہیں انہیں ڈھکا رہنے دو، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو فتنے چھپے ہوئے ہیں انہیں چھپے رہنے دو۔ دین اسلام یہ کہتا ہے جن حیا کی چیزوں پہ پردہ ڈلا ہوا ہے یا کسی کے کوئی عیب ہے جو چھپے ہوئے ہیں انہیں چھپا رہنے دو۔ تمہیں انہیں آشکار کرنے کی، انہیں واضح کرنے کی، انہیں زبردستی ٹھٹولنے کی یا دیکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آداب ہیں، ہر چیز کا ادب ہے۔ ابھی اپنے ہی گھر کی بات چل رہی ہے تو ایک اور ادب سکھلایا ہے، کس قدر حیا کا معاملہ ہے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو تم دیکھو تمہارے گھر کے اندر جھانک رہا ہے، زبردستی تمہارے گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے، دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تم کوئی بٹا اٹھا کر یا کوئی بھی پتھریلی چیز اٹھا کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تب بھی تمہارے اوپر کوئی معاوضہ نہیں ہے، اس کا تم نے پھر کوئی بدلہ نہیں دینا ہوگا، تمہارے اوپر معافی ہے، چاہے تم اس کی آنکھ پھوڑ دو جو تمہارے گھر کے اندر تمہاری حیا کو بغیر تمہاری اجازت کے جھانک رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ یہ ہے پردے کا معاملہ، یعنی اپنے ہی ذاتی گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام کر کے، اپنے ہی کمرے میں داخل ہونا ہے کھنگار کے سلام کر کے، اور اپنے ہی گھر میں اگر آنا ہے کہیں دور سے، رات کو دیر سے آتے ہو تو بتلا کے آؤ کہ میں آ رہا ہوں، اور اپنے ہی ذاتی گھر میں رات کو چھت پھلانگ کر بھی داخل نہیں ہونا۔ اور اگر تمہارے گھر میں کوئی جھانکتا ہے، اگر تم اس کی آنکھ بھی پھوڑ دو تو اس کے کوئی بدلہ تمہیں دینے کا بعد میں پابند تم نہیں ہو، معاف ہے وہ تم پر، حق بنتا تھا اس کا کہ اس کی آنکھ پھوڑی جائے جو تمہارے گھر کے اندر جھانک رہا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سورہ نور میں بھی یہ حکم آیا قرآن مجید میں کہ اگر تم خالی مکانوں میں بھی داخل ہو، یعنی ایسے گھروں میں جہاں کوئی بھی نہیں رہ رہا، کسی کی رہائش نہیں ہے، خالی مکان، خالی گھر ہے،
اس کے اندر بھی اگر انسان داخل ہوتا ہے وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم سلام کر کے داخل ہو، یعنی وہاں بھی سلام کیے بغیر داخل نہیں ہونا۔ پھر یہ بات تو ایک الگ ہی رہ گئی کہ ہم کسی اور کے گھر میں بنا سلام کیے یا اپنے گھر میں بنا سلام کیے داخل ہوں، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جب ایک خالی گھر یا خالی مکان میں بھی ہم نے سلام کر کے داخل ہونا ہے، تو ان چیزوں کی پابندی کریں۔ معاشرے کی بہتری کے لیے اور اصلاح کے لیے یہ چیزیں بے حد ضروری ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ کسی کے گھر میں اگر ہم نے داخل ہونا ہے تو ہم نے سلام کر کے اور کھنگار کے داخل ہونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتنی سیفٹی کی ہے گھر والے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی کے گھر میں جاؤ تو کبھی بھی دوپہر کے وقت، قیلولے کے وقت نہ جاؤ جس ٹائم وہ آرام کر رہا ہو، اور نہ ہی تم کسی کے گھر عشاء کے بعد جاؤ، الا یہ کہ کوئی آپس میں میٹنگ طے ہوئی ہے، الگ کمرہ ہے یا بیٹھک ہے، وہاں کوئی ضروری کام بیٹھ کر بات کرنی ہے، لیکن گھر والوں کو عشاء کے بعد تنگ نہیں کرنا، کسی کے گھر بنا بتائے عشاء کے بعد نہیں جانا۔ اور آج کل لوگوں نے یہ معمول بنا لی ہے، دوست یار بیٹھکوں میں بیٹھے ہیں 10 بجے تک، 12 بجے تک، کوئی پرواہ نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عشاء کے بعد کسی کے بھی گھر جانے سے، کہ بنا اجازت کسی کے گھر نہ جاؤ، کیونکہ لوگ آرام کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور ہم عشاء کے بعد جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں دروازہ بجا کر، ہو جی ہم گھر میں فری بیٹھے تھے، سوچا چکر ہی لگا لیں، چلو جی بیٹھ آئیں گے۔ وہ پھر بیٹھے ہیں، گھر والا کوئی بیمار ہے ان کا، اب وہ بتا بھی نہیں سکتے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان چیزوں سے کہ قیلولے کے وقت جب دوپہر کو کوئی آرام کر رہا ہے اس وقت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اسے تنگ نہ کرو، اور عشاء کے بعد کسی کے گھر جا کر نہ بیٹھ جاؤ اور اسے تنگ نہ کرو، کیونکہ وہ ایک اس کے آرام اور سکون کا وقت ہے۔ اتنا خیال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے آرام کا بھی۔ یہ سارے آداب ہیں معاشرے میں رہنے کے، کہ اگر ہم کسی کے گھر گئے ہیں، اگلا فرمان بھی سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر گھر کی بات چلی رہی ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر گئے ہیں، اب ایسے وقت میں بھی نہیں گئے جس ٹائم وہ آرام کر رہا ہوگا، یعنی کوئی ظہر کے بعد کا وقت بھی نہیں ہے قیلولے کا، اور نہ ہی عشاء کے بعد کا وقت ہے، ایک عام وقت میں گئے ہیں اس سے ملنے کے لیے، ہم بنا کوئی ٹائم لیے آئے تھے، ہم نے اس سے کال پر یا کسی بھی طرح کوئی ٹائم نہیں لیا اور ہم ڈائریکٹ اس کے گھر پہنچ گئے۔ ہم ایک بار دروازہ بجاتے ہیں، کوئی جواب نہیں آیا، دوسری بار دروازہ بجایا، کوئی جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ دروازہ بجایا، اگر اب بھی کوئی جواب نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چپ کر کے خاموشی سے وہاں سے چلے جاؤ۔ وہاں آپ کھڑے ہو کر دروازہ پیٹتے رہنا، میں آج اس سے مل کر ہی جاؤں گا، میں نے آج اس سے ملاقات کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، بیل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جانا، باہر انتظار میں بیٹھ جانا۔ 3 مرتبہ آپ نے بجا دیا، حق ادا ہو گیا، اب آپ چلے جاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر سے کوئی تمہیں پیغام دے کہ گھر والا فلاں نہیں ہے جس سے تم ملنا چاہتے ہو تو خاموشی سے چپ کر کے وہاں سے چلے جاؤ۔ اور خاتون کو بھی یہ حکم دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں انہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ اگر دروازے پر کوئی دستک دینے والا آئے، گھر کی خاتون کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اس سے سختی کے ساتھ بات کرے، سخت لہجے میں، گرم لہجے میں بات کرے، اس سے کبھی بھی نرمی نہ دکھائے، ذرا سی بھی خاتون کے بات کرنے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی غیر محرم دروازے پر آتا ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جو قرآن نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ اور بتائیے اگر ان احکامات پر ہم عمل کریں تو کیا ہم فتنوں سے نہیں بچیں گے؟ کیسے فتنے داخل ہو سکتے ہیں پھر ہمارے گھروں میں؟
فتنے داخل ہی یہیں سے ہوتے ہیں. کوئی بھی کزن آ رہا ہے منہ اٹھا کے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، جی کزن ہے، نہ کوئی سلام کرنا نہ کھنگارنا. کوئی بھی دور کا رشتہ دار ہے، وہ جی یہ فلاں کا فلانے کا فلاں کا بیٹا ہے، لہٰذا یہ نہ سلام کرے نہ یہ کھنگارے، بس یہ آئے اور گھر میں آ کر بیٹھ جائے، گپ شپ لگانا شروع کر دے. اب وہ جو ایک حیا کا اور پردے کا معاملہ تھا وہ چاک ہو جاتا ہے، وہ ختم. دین اسلام نے جو ایک کام بتلائے ہیں وہ ختم. ایک پردے داری کا معاملہ، وہیں سے فتنہ جنم لیتا ہے. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہماری امہات المومنین کو اللہ نے یہ حکم دیا. پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جانے کہاں کہاں سے کتنے آس پاس کے شہروں سے گاؤں سے لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو میری رائے مشورہ یہ ہے کہ امہات المومنین کو ایک تو پردہ بھی اچھے سے کرنا چاہیے، گھروں میں وہ ٹھہری رہیں، اور وہ بات بھی کریں تو سختی کے ساتھ کریں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما کر حکم دیا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہارے دروازے پر کوئی بھی آتا ہے تم نے اس سے سختی سے بات کرنی ہے، نرمی کا ذرا مظاہرہ نہیں کرنا. اور اس کی وجہ بھی بتائی اللہ رب العالمین نے قرآن میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہیں اس غیر محرم کے دل میں کوئی بھی غلط پہلو پیدا نہ ہو، کسی بھی فتنے میں وہ مبتلا نہ ہو تمہاری آواز کی نرمی کی وجہ سے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ احکام ہے کسی کے بھی گھر جانے کے. اور پھر ایک اور ادب سن لیں، ابھی گھر کی بات ہو رہی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کچھ بار کیا ہوتا ہے، کوئی آیا نا گھر پہ، دروازہ بجایا، اندر والا گھر والا پوچھتا ہے کون ہو، وہ کہتا ہے میں ہوں. پھر وہ پوچھتا ہے کون، وہ کہتا ہے میں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صحابی آئے، آ کر وہ دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون، کہا میں. حضرت انس تھے غالباً. پھر پوچھا کون، کہا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں کیا ہوتی ہے، تو اپنا نام بتا. ہمیشہ نام بتانا چاہیے. اگر کوئی گھر والا پوچھتا ہے آپ کون ہو تو اسے اپنا پورا نام بتائیں، میں فلاں ابن فلاں ہوں اور فلاں کام سے آیا ہوں، واضح کر کے بتاؤ. یہ صرف اور صرف ایک گھر کے آداب ہیں. اگلا ادب بھی سن لیجئے گھر کے حوالے سے، گھر کے دروازے کے حوالے سے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کے گھر جاتے ہو تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو، دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہو. تھوڑا سا دروازے سائڈ پر، اگر آپ نے دروازہ بجا دیا تو تھوڑا سا دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ اگر کوئی بھی خاتون آتی ہے جس سے تمہارا پردہ ہے، وہ کسی بھی حال میں ہو تمہاری اس پہ نظر نہ پڑے. یہ سارے کے سارے فرامین ہیں صرف اور صرف ایک گھر کے بارے میں. اب میں یہاں صرف ایک آخری بات جو موٹی سی سمجھانا چاہتا ہوں. جب خواتین کے لیے اتنے سارے احکام اور آداب آئے ہیں اور ایک مرد کے لیے بھی جو آنے والا، دستک دینے والا، اب آپ صرف اتنی بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک گلی محلے میں، معاشرے میں، گلی میں 4 گھنٹے بیٹھ کر گپے لگانا اسلام میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب عشاء کے بعد کسی کے گھر جانا منع ہے، دوپہر کے وقت کسی کے گھر جانا منع ہے، تو لوگوں کے راستے میں بیٹھ کر 4 گھنٹے گپے لگانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یا خواتین کا گلی میں بیٹھنا، نہ پردے کا خیال نہ کسی چیز کا، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جو اسلام یہاں تک حکم دے رہا ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو دستک دو، اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے ہو، کھنگار کے ہو، وہ اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ خاتون گلی میں بیٹھے، کوئی بھی خاتون ہو، یا ایک کوئی سبزی والا آ جائے، کوئی پھل فروٹ والا آ جائے؟ ہماری خاتونوں کا کیا کام ہے، ساری کی ساری ایسے نکلتی ہیں
جیسے پتہ نہیں کون سا تجارت کا مال آ گیا، جیسے پتہ نہیں ان کو کیا فری میں کوئی سونے زیورات مل رہے ہیں۔ ساری کی ساری خاتون اس سبزی والے کو، اس ریڑھی والے کو گھیر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کیا وہ آپ کا سگا بھائی ہے؟ یقیناً اس سے بھی اسی طرح آپ کا پردہ ہے جیسے غیر محرم، کیونکہ ہے ہی وہ غیر محرم آپ کے لیے۔ آپ نے تو دروازے سے باہر نہیں آنا تھا بنا اپنے آپ کو ڈھکے ڈھانپے۔ اوپر سے یہ ہے کہ آج کی خاتون نہ اسے پردے کا خیال ہے، نہ کسی چیز کا، دوپٹہ جیسے بھی ہے وہ آئی ہے، اپنا سبزی لینے کھڑی ہو گئی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں او جی آپ پرانی سوچ ہو گئی ہے، یہ تو سارے 1400 سال پرانے معاملات ہیں، آج کے دور میں کیا آپ یہ۔ پھر بھائی نتائج بھی آپ لوگ ہی دیکھتے ہیں اور ہم لوگ ہی دیکھتے ہیں، بھگتتے بھی پھر ہم لوگ ہیں ان چیزوں کو۔ جب پتہ چلتا ہے او یار یہ لوگ یہ تو ایسے تھے ہی نہیں، ان کی بیٹی بھاگ گئی یہ تو ایسے تھے ہی نہیں، ان کی لڑکی نے ایسا کیا یہ تو ایسے تھے ہی نہیں، اس کا فلاں کے ساتھ یہ معاملہ یہ تو ایسے تھے ہی نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ آپ نے خود راستہ دیا فتنے کو، آپ نے خود راستہ دیا غلط چیزوں کو۔ اگر اسلام پہ عمل کیا ہوتا تو بچے رہتے۔ یہ سارے کے سارے فتنوں کے دروازے ہیں جو جب ٹوٹتے ہیں تو فتنے گھروں کے اندر تک داخل ہو جاتے ہیں، ہماری عزتوں تک داخل ہو جاتے ہیں، اور عزتوں کو اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں، عزتوں کو نیلام بھی کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی میں آپ کو انہونی باتیں تو نہیں بتا رہا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے والی ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی خالی مکان میں بھی داخل ہو، اور سورہ نور میں یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ کسی خالی جگہ پر مکان میں بھی داخل ہو وہاں بھی سلام کر کے داخل ہونا ہے، تو ایک دور کا جو رشتہ دار ہمارے گھر میں آیا ہے اسے کیسے اجازت ہے کہ وہ دستک بھی نہ دے، سلام بھی نہ کرے اور سیدھا گھر کے اندر آئے اور آ کر بیٹھ جائے، اور یہ بھی خیال نہ کرے کوئی گھر کا بڑا گھر میں ہے بھی یا نہیں ہے، ایک بیوی جو گھر میں ہے اس کا شوہر گھر میں ہے بھی یا نہیں ہے، اور وہ آتا ہے اور منہ اٹھا کر بیٹھ جاتا ہے اور 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھا ہے۔ او جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کی سوچ ہی، ہمیں کہتے ہیں آپ لوگوں کی سوچ ہی گھٹیا ہے۔ اگر ہماری سوچ گھٹیا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیوں پردہ کرتی تھی؟ کیا ان کے دل کا پردہ نہیں تھا؟ وہ بھی کہہ دیتی کہ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ او جی دل میں عزت احترام اور شرم حیا ہونی چاہیے، پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا ازواج مطہرات جو سب کی سب، یا اللہ نے جو حکم دیا ازواج مطہرات کو کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی آتا ہے تم نے بھی اس سے سختی سے بات کرنی ہے، کہیں اس کے دل میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو تمہاری نرمی سے۔ ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معاذ اللہ ازواج مطہرات کی جو سوچ تھی وہ چھوٹی تھی، یا ان میں شرم و حیا نہیں تھی معاذ اللہ؟ تو یہ باتیں چھوڑ دیجئے، حقیقی کامیابی دین اسلام کو فالو کرنے میں ہی ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھ لی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو، یہ لوگوں کو تکلیف دینے والا عمل ہے۔ راستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کرسیاں لگا کے، ٹیبل لگا کے، اب وہاں سے ظاہر سی بات ہے ایک خاتون جو دوائی لینے گئی ہے اس نے بھی واپس آنا ہے، ایک جو اپنے شوہر کے ساتھ کہیں بازار گئی ہے کوئی راشن لینا اس نے بھی آنا ہے۔ اب جو وہ گزرنے والے ہیں محلے میں سے، علاقے میں سے، وہ سارے تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے تو ہم سب بیٹھ جاتے ہیں، آپ اپنی بیگم کو وہاں سے گزاریں، اور جب سارے اسے تاک رہے ہوں گے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو تکلیف کا اندازہ ہو جائے گا، پھر آپ کہو گے ہاں اسلام کا یہ پیغام بالکل درست تھا۔ تو لہٰذا اپنے گھروں میں ٹھہرو، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو میں ایک بار دوبارہ موٹا موٹا ریپیٹ کر دیتا ہوں جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں کہ دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے
معاشرے میں بہتری کے لیے کہ سلام کو عام کرو اور سلام میں پہل کرو، اور جو سلام تم سے کرے تو تم اس کے سلام کا بہترین جواب دو۔ اگر کسی کے گھر داخل ہونے لگے ہو دروازہ کھٹکا کر، اگر آپ کا اپنا گھر ہے تب بھی کھنگار کر سلام کر کے داخل ہو۔ کمرے میں داخل ہو رہے ہو، چاہے آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے، چاہے آپ کی ماں اور بہن رہتی ہے وہاں بھی آپ کھنگار کر اور سلام کر کے داخل ہو۔ حتیٰ کہ اگر آپ دوپہر کے وقت کسی کے گھر جاتے ہو تو رک جاؤ، اس کے قیلولے کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عشاء کے بعد کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اگر آپ کسی خالی مکان میں بھی داخل ہوتے ہو وہاں بھی سلام کر کے داخل ہو۔ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہو دروازہ بجاتے ہو تو دروازہ بجا کر دروازے کے سامنے نہیں بلکہ ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ساری احادیث سنا رہا ہوں، یہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ پھر 3 بار دستک دی ہے، اگر کوئی جواب نہیں آیا تو چپ کر کے خاموشی سے وہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی جھانک رہا ہے آنکھ سے، آپ کی عزت کو آبرو کو دیکھ رہا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اگر آپ اس کی آنکھ بھی پھوڑ دو تو آپ نے اس کے بعد اس کا کوئی بدلہ نہیں دینا، اس کی آنکھ پھوڑنا آپ کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی آپ دیکھتے ہو کہ وہ پردے کو پامال کر رہا ہے یا چھت ٹپ کر آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے یا دروازے سے جھانک رہا ہے تو اس کی آنکھ بھی پھوڑ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے گھر جاتے ہو تو اس چیز کا خیال کرو کہ اس کا محرم بھی گھر میں ہو، اگر نہیں ہے تو تم وہاں سے خاموشی سے چپ کر کے چلے جاؤ۔ اور خواتین کو حکم دیا گیا جو گھروں میں رہتی ہیں، اگر کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے تو اس سے تم سختی سے بات کرو، اس سے نرمی سے بات نہیں کرنی۔ یہ سارے کے سارے احکام بتلائے۔ اور اب جب یہ سارے کے سارے گھروں کے احکام ہیں تو خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک خاتون، ایک عورت، یا جس طرح ہم اب 3 4 عورتیں گلی میں بیٹھ جاتی ہیں، ہمیں خود شرم حیا آتی ہے کہ ہم ان کو کیا کہیں۔ یہ خاتون، انہیں تو وہ ہونا چاہیے تھا جو ہمیں سکھاتی ہے، اللہ کی قسم انہیں وہ ہونا چاہیے تھا۔ ان خاتون کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہمیں سکھاتی کہ بھائی محلے سے گزرو تو ایسے گزرا کرو، معاشرے سے گزرو تو ایسے گزرا کرو۔ آج ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم انہیں کیسے سمجھائیں کہ آپ کی ایک حیا ہے، اسلام نے آپ کو ایک عزت دی ہے، ایک احترام دیا ہے، ایک پردہ دیا ہے۔ ہیرے کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اسے گلیوں میں نہیں نیلام کیا جاتا۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں۔ ایک خاتون تو دور، پھر مردوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ گلیوں میں ایسے بیٹھیں۔ پھر جب صحابہ کو منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب اللہ بہتر جانے اس وقت کیا معاملات تھے، کیوں انہیں رستے میں بیٹھنا پڑ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو پھر چند شرائط ہیں، اگر وہ پوری کر سکتے ہو تو کرو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا شرائط ہیں وہ ہمیں بتا دو، ہم ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم راستے میں بیٹھتے ہو تو پھر راستے میں بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو سب سے پہلے ہٹاؤ۔ پھر اگر تم راستے میں بیٹھتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھی بات کہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، حق کے راستے پر لگاؤ لوگوں کو۔ یہ سارے کے سارے احکام ہیں۔ پھر تیسری شرط یہ ہے راستے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹھنا مجبوری ہے اپنی نظروں کو نیچا کر کے بیٹھو، تمہاری نظریں اوپر نہیں اٹھنی چاہیے۔ یعنی اتنی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندیاں لگائی ہیں۔ اچھائی کا حکم دو، وہاں بیٹھ کر برائی سے روکو، یہ بھی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ہم بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ غیبتیں، چغل خوریاں، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی رپورٹ، اس کی رپورٹ، یہاں سے اس کی باتیں، وہاں سے اس کی باتیں، یہی کرنی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے، ایسے کاموں کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔